السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ارشاد ہے اور میں نے حال ہی میں PMS 2023 میں پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہمیں طلباء کی طرف سے بہت زیادہ سوال موصول ہو رہے تھے اور اس میں سب سے زیادہ موصول ہونے والا سوال اردو کے بارے میں تھا، جس کو لے کے طلباء بہت زیادہ کنسرن تھے، کیونکہ اس کے بارے میں اس ایک مخصوص مضمون کے بارے میں مارکیٹ میں بہت کم گائیڈنس بھی اویلیبل ہے، اور اب چونکہ DMCs بھی آ چکی ہوئی ہیں اور میرا اردو کے مضمون میں ہائیسٹ سکور ہے، تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اردو کے مضمون کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کر سکیں۔ اردو کے مضمون کے بارے میں لے کر طلباء کو بہت زیادہ پریشانی کچھ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے اور مارکیٹ میں بہت زیادہ ٹیچرز اس کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، اور مزید یہ کہ ہمارا FSC میٹرک کے بعد اردو کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں اس مضمون کو حل کرنے کے لیے۔ ہم شروع میں تھوڑا سا اردو کے پیپر کی براڈ آؤٹ لائن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایگزام سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کر لیں گے کہ ایک پورشن کو ہم کیسے اس میں میکسیمم نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو کے پیپر میں بنیادی طور پر 6 سوال ہوتے ہیں، جس میں پہلا سوال محاورات کے استعمال پر مشتمل ہوتا ہے، ایک سوال اس میں غلط جملوں کی درستگی کے اوپر ہوتا ہے، ایک سوال اردو مضمون پہ ہوتا ہے، ایک سوال تلخیص نگاری پہ ہوتا ہے، ایک سوال میں اشعار دیے جاتے ہیں جس کی تشریح کرنی مقصود ہوتی ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے انگریزی سے اردو ترجمے کے لیے جس میں انگریزی پیراگراف دے دیا جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پریشان جو چیز بچوں کو کرتی ہے وہ اس پورے پیپر میں اردو کا مضمون ہوتا ہے، جس کا سب سے زیادہ ویٹیج بھی ہوتا ہے۔ 30 نمبروں کا ایک مضمون آتا ہے، 4 عنوانات آپ کو دے دیے جاتے ہیں اور ان 4 عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر طالب علم نے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر 4 قسم کے عنوانات پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے اوپر کوئی مضمون پوچھ لیا جاتا ہے۔ حالات حاضرہ سے مراد کنٹمپریری افیئرز ہے کہ جو ہاٹ ایشوز اس وقت چل رہے ہوتے ہیں اسی میں سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ اٹھا لی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، پہلے کووڈ آیا تھا، اس وقت پاکستان کے اکنامک کرائسس ہیں، تو ان میں سے کسی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اردو میں مضمون لکھوا لیا جاتا ہے۔ دوسری قسم میں اردو زبان کے اوپر، اردو زبان کی تاریخی ارتقاء کے اوپر، اور یہ ہماری بطور قومی زبان اردو زبان کے اوپر بھی بعض اوقات مضمون ایک پورا لکھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ادبی مضامین۔ ادبی مضامین میں کوئی ایک آپ کو محاورہ دے دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل ہمت مردہ مدد خدا، اور اس کے اوپر آپ سے ایک ایسے لکھوایا جاتا ہے، یا بعض اوقات کسی شاعر کے اوپر مضمون لکھوایا جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ فریکوینٹلی آنے والا شاعر علامہ اقبال ہیں۔ ان کی شاعری کے اوپر خصوصاً ان کی خودی کے کنسیپٹ کے اوپر اکثر اوقات ایسے کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر پھر کچھ تحاریک ہیں، مثال کے طور پر سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک تھی، اسی طرح فیض احمد صاحب کی ترقی پسند تحریک تھی جس کو انگریزی میں پروگریسیوزم کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 سے 5 براڈ آؤٹ لائنز ہیں جس کے باہر ایگزامینر آپ سے ایسے کی سٹیٹمنٹ نہیں پوچھتا۔ اس کا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک آؤٹ لائن بناتے ہیں، اردو میں اس کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ اردو مضمون کو کرنے کا بالکل وہی طریقہ ہے جو انگریزی مضمون کا ہے، فرق صرف زبان کا ہے۔ آپ جس طرح انگریزی کے مضمون میں آؤٹ لائن بناتے ہیں، اسی طرح اردو کے مضمون میں شروع میں ایک خاکہ بنے گا۔ باقی اس میں مارکس گیننگ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوشش کرنی چاہیے کہ جو شاعر والے ٹاپک پہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے آپ وہ والا ٹاپک اٹیمپٹ کریں، اور اس میں پھر آپ حوالہ جات کے اشعار میکسیمم جتنے ہو سکتے ہیں وہ لکھیں، اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اردو کے مضمون آپ کو میکسیمم آپ کو ٹائم دینا چاہیے، اپ ٹو 45% ٹو 50% آف یور اردو پیپر اٹ شوڈ بی آن ان اردو ایسے، کیونکہ سب سے زیادہ ویٹیج اسی کا ہے۔ دوسری جو متفرق چیزیں ہیں، محاورات ہیں، غلط جملوں کی درستگی ہے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں، اس کو آپ جتنا جلدی ممکن ہو اتنی جلدی کر کے میکسیمم ٹائم سیو کریں اردو کے مضمون کے لیے، اور یہیں سے پیپر کی لینتھ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اور پرٹیکولرلی اردو مضمون میں کتنے صفحات کے اوپر مشتمل ہے آپ کا مضمون، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم تلخیص نگاری پہ، جس کو انگلش میں پریسی کہا جاتا ہے۔ تلخیص نگاری کو کرنے کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو کہ انگلش پریسی میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تلخیص نگاری پیراگراف کا 1/3 ہونا چاہیے، اس میں وہی زمانہ ہونا چاہیے جو کہ اوریجنل پیراگراف میں دیا گیا ہے،
اور یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ہی آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور مرکزی مفہوم جو دیا ہوتا ہے پیراگراف کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو مختصر کر کے 1/3 لمبائی کے اوپر لے کے آپ اس کی تلخیص نگاری کرتے ہیں۔ پھر کچھ متفرق چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، جس میں محاورات ہیں، غلط جملوں کی درستگی ہے، اور اشعار کی تشریح ہے، اور انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ ہے۔ اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کا سب سے زیادہ فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ریسورسز کون سے کنسلٹ کیے جائیں۔ آپ اس میں کچھ کتابوں کے میں آپ کو نام انومریٹ بھی کر دیتا ہوں، ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں، جس میں کلید اردو کی کتاب شامل ہے، اس کے علاوہ معاون ادب کی کتاب شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو میٹرک اور ایف ایس سی لیول کے اردو کے خلاصہ جات ہوتے ہیں، ان میں خاص طور پر اشعار کی جو تشریح دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور چونکہ موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس نے اپنے میٹرک اور ایف ایس سی کے دوران وہی خلاصہ جات استعمال کیے ہوتے ہیں، تو آپ جب دوبارہ وہ چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کی میموری بھی ریکال ہو جاتی ہے، اور چیزیں یاد رکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان کی چونکہ طلباء کے ساتھ سب سے زیادہ دقت ان کو یہ پیش آتی ہے کہ ان کے پاس ذخیرہ الفاظ کی قلت ہوتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ کو وسیع کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اردو اخبار پڑھ لیں، جس طرح آپ انگلش زبان میں فلوئنسی کے لیے ڈان پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ انٹرنیشنل اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں 1 سے 2 اخبار ایسے ہیں جن کو آپ اگر باقاعدگی سے پڑھیں تو آپ کا نہ صرف تلفظ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو جملے کی ساخت کا پتہ چل جاتا ہے، بلکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بھی کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر BBC اردو کو پڑھ لینا چاہیے، یا پھر کسی بھی روزنامہ ایکسپریس یا روزنامہ جنگ کے اداریہ جات کم از کم ضرور پڑھنے چاہیے، اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو یہ تو تھی وہ تمام چیزیں جو کہ اردو کے متعلق اسٹوڈنٹس کا سوال تھا۔ یہ ہم نے کافی جامع طریقے سے کوشش کی ہے کہ ان کے اس سوال کا کمپریہنسولی جواب دیا جا سکے۔